بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 20 سال اول سبق نمبر 3 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے تو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے یہ چاہیے کہ جو پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو خلاصہ اور سیاق و سباق کے حوالے سے میں نے لیکچر دیا تھا، تو مجھے امید ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہاں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے تو ہم چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب تک آپ لوگ محنت نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں آئے گی. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کو کوئی بھی لیکچر اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، اتنی ہی آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ اچھی ہوگی. جی، آج ہم سبق نمبر 3 کو شروع کر رہے ہیں. آپ اپنے سامنے بک کھولیں تو دیکھیں کہ سبق نمبر 3 ہمارے پاس ہے سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل. سر سید کے اخلاق و خصائل سبق کا نام یہ ہے، جس میں سر سید احمد خان پورا نہیں آپ نے کہنا، سبق جو ہے وہ سر سید کے اخلاق و خصائل. ٹھیک ہے. مصنف ہمارے پاس ہیں مولانا الطاف حسین حالی، بہت ہی مشہور شخصیت ہیں. انہوں نے جو ہے وہ نثر نگاری بھی کی ہے، شاعری بھی کی ہے، اور دونوں چیزوں میں جو ہے وہ کمال حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس صنف کیا ہے. صنف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں سبق کی. یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. ایم سی کیوز کے حوالے سے صنف اور ماخذ جو ہے وہ لازمی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سبق کا نہیں تو کسی اور سبق کا. تو آپ لوگ ہر سبق کا یہ چیز یاد رکھیں. جب بھی کوئی چیز سبق کی آپ یاد کریں، بار بار دہرائیں کہ مصنف کا نام کیا ہے، سبق کا نام کیا ہے، اس کی صنف کیا ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے. اس طرح دہرانے سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. جی، اس کی صنف ہے سوانح عمری، ماخذ ہے اس کا حیات جاوید. ٹھیک ہے. حالی، ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حالی جو ہے وہ مشہور نثر نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے. شاعری میں بہت قابل ذکر جو ہیں وہ ان کی خدمات ہیں، کیونکہ ہم نثر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. تو نثر میں جو ان کی مشہور کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں حیات جاوید ہے، جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے. یہ ان کی کتابیں، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں. حیات جاوید ان کی وہ کتاب ہے جہاں سے یہ سبق جو ہے سر سید کے اخلاق و خصائل لیا گیا ہے. حیات جاوید میں انہوں نے سر سید احمد خان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو آخری باب ہے جس میں وہ سر سید احمد خان کی عادات کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو اس آخری باب کو مختصر کر کے جو سبق آپ کے سامنے ہے وہ سر سید کے اخلاق و خصائل کے عنوان سے آپ کی درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق اچھی عادات. ٹھیک ہے. اور خصائل کیا ہے؟ خصلت کی جمع ہے. یہ بھی عادات کے ہی میننگ میں آ جاتی ہیں، لیکن خصلت جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اچھی ہو یا بری ہو. کہیں نہ کہیں انسان کی وہ خصلت جو ہے ضرور جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. انسان بہت کوشش کرے کہ وہ اپنی بری خصلت پر قابو پائے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی بہت ضرور جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. جبکہ اخلاق جو ہے وہ انسان اپنا خود بناتا ہے. اخلاق میں وہ اچھی عادات، کسی سے ملنا جلنا اچھے طریقے سے یا ناراضگی کے طور پر، یہ وہ آتے ہیں جن پہ انسان بڑے آسانی سے جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے. تو اخلاق جو ہے اس کو ہم عموماً اچھی عادات میں شمار کرتے ہیں. خصلت آپ کے سامنے وہی خصائل جو ہیں، خصلت کی جمع ہے، وہ بھی عادات میں ہی آ جاتی ہیں. سبق کا تعارف سر سید احمد خان کے بارے میں ہے. میں آپ کو سبق کا تعارف، سبق کے اس میں کچھ چیدہ جو ہے وہ باتیں بتا دیتی ہوں کہ مصنف جو ہے، مصنف مولانا الطاف حسین حالی، اس سبق میں جیسے کہ وہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. تو کچھ باتیں جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سبق بہت مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے. لیکن سب سے پہلے مصنف ذکر کرتے ہیں سر سید احمد خان کا کہ جب مہمان آتے تھے تو وہ مہمانوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. مہمانوں کو خوش ہو کر کھانا کھلاتے، چاہے وہ سادہ ہوتا یا بہت زیادہ تکلف لیے ہوئے ہوتا، لیکن وہ بڑے خوش ہو کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. خود بھی خوش خوراک تھے.
جو چیز بھی ان کے سامنے آ جاتی بڑے خوش ہو کر اسے کھا لیتے تھے. ان کو کھانے میں جو ہے وہ خصوصاً پھل جو ہیں وہ بہت پسند تھے. پھل میں بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ آم اور خربوزہ جو ہے وہ ان کو بہت پسند تھا. ان کی ایک اور عادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ دودھ جو ہے وہ بڑے شوق سے پیتے تھے. ہر کھانے کے بعد ان کی ایک روٹین تھی کہ وہ پاؤ دودھ جو ہے وہ ہر کھانے کے بعد لازمی لیتے تھے. مصنف کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت آخری وقت تک بہت ہی اچھی رہی تھی. ٹھیک ہے. مصنف اگر ہم آگے پڑھیں تو مصنف ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ وہ بہت خوش طبع تھے. اگر وہ بات چیت کرتے تو بات چیت کے درمیان میں اگر انہیں کوئی شوخی سوجھ جاتی, کوئی شرارت سوجھ جاتی تو وہ فوراً بیان کر دیتے. لیکن وہ بات ایسی ہوتی کہ جو پوری محفل میں بیٹھ کے کر سکتے تھے, یعنی اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی انہوں نے نہیں کی. تو وہ اس چیز کا بڑا دھیان رکھتے تھے کہ بات ایسی کی جائے جو محفل میں سب حاضرین کے سامنے وہ کر سکیں. دوسری ایک عادت بیان کرتے ہیں مطالعہ کرنے کی عادت, کہ سر سید احمد خان کو مطالعہ کرنے کی بہت عادت تھی. وہ نہ صرف جو ہے مصنف کے خیالات کو پڑھتے تھے بلکہ جو اہم چیزیں جہاں جو ان کے خیالات ان کو اچھے لگتے تھے ان کو انڈر لائن بھی کرتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بیان ان کی جو عادت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کی وہ بہت عزت کرتے تھے, ان کی بہت قدر کرتے تھے, محنت کش تھے, مشکلات کو برداشت کرتے تھے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے تھے. مصنف دوبارہ ایک چیز بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خوش دل وہ اتنے تھے کہ بڑے تو بڑے بچے بھی ان کی محفل میں جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے, ان کی صحبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے. ٹھیک ہے. مصنف ان کی ایک اور خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ راست باز تھے, سچائی کو پسند کرتے تھے. یہ سچائی جو ہے ہمیں ان کی تحریروں میں بھی صاف نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مصنف جو ہیں اب یہاں سے ان کے کنبے کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ وہ گھر میں کیسے تھے. ابھی تک جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بتائی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں انسان اور رویہ اپناتا ہے لیکن باہر جو ہے لوگوں کے ساتھ اور رویہ اپناتا ہے. دیکھنے والے جو ہیں اس رویے کے فرق کو فوراً جان جاتے ہیں. لیکن مولانا الطاف حسین حالی اور جو ان کے ہم اثر اور دوست ہیں وہ سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ہم نے اس شخص میں دیکھیں اور کسی اور شخص میں اتنی خوبیاں اکٹھی جمع کبھی نہیں دیکھی. یعنی وہ تعریف کے لحاظ سے ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بلند اور قابل قدر انسان تھے. جی. سر سید احمد خان اپنے کنبے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے, اپنے خاندان سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. ان کے بڑے بھائی جو وفات پا گئے تھے ان کی موت کا انہوں نے بہت زیادہ صدمہ لیا تھا اور آخری وقت تک اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے وہ روتے تھے. جی. اپنی والدہ کے جو ہیں وہ ایسے اطاعت گزار تھے کہ کسی اور شخص کو کبھی بھی ایسا اطاعت گزار نہیں دیکھا. اتنی وہ محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے. وطن کے حوالے سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وطن سے ان کی محبت جو ہے وہ بہت مثالی تھی. وطن کی بھلائی, قوم کی بھلائی اور قوم کی ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ تھا. مصنف بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ساری عمر جو ہے وہ اچھے اوصاف کمائے ہیں, اچھی خوبیاں کمائی ہیں. کبھی بھی اپنی دولت کو جمع کرنے کی ہوس جو ہے وہ ان میں ہم نے نہیں دیکھی, بلکہ انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ملک اور قوم کی بھلائی پر خرچ کر دیا. جی. انہی کے بارے میں اور بتاتے ہوئے مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف ان کا یہ اچھا رویہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رویہ تھا. درگزر جو ہے وہ ان کی فطرت میں شامل تھا, معاف کرنا جو ہے وہ ان کی فطرت میں شامل تھا. وہ سمجھتے تھے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کے مترادف ہے, اس لیے وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتے. حالی کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنے فرائض سے, اپنی ذمہ داری سے کبھی انکار نہیں کیا. وہ آخری دم تک مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے. اگرچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے اور اس مایوسی کا اظہار کبھی کبھی وہ محفل میں بھی بیٹھ کر دیتے, لیکن اس مایوسی نے انہیں ان کے فرائض سے کبھی غافل نہیں کیا بلکہ
آخری وقت تک وہ اچھے کی امید لیے، قوم کے اور مسلمانوں سے وہ اچھے کی امید لیے اپنے تن من دھن سے جو ہے وہ قوم کی خدمت کرتے رہے اور اپنا سب کچھ انہوں نے قوم پر قربان کر دیا۔ شکریہ۔